بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ہجرت کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اعتکاف کے لیے کوہ طور کی طرف تشریف لے جانے لگے تو وادی سینا میں مقیم اپنی قوم سے فرمایا، لوگوں میں 1 ماہ کے لیے اعتکاف میں جا رہا ہوں، مدت پوری ہونے پر واپس آؤں گا۔ میرے بعد میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تمہارے درمیان موجود رہیں گے اور یہ تمہارے نگران ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، پھر 1 ماہ گزر گیا، کئی دن اضافی ہو گئے، آپ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف نہ لائے تو قوم بنی اسرائیل میں سامری نامی ایک شخص تھا جو بظاہر ایمان لا چکا تھا مگر حقیقت میں وہ کافر ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی میں تاخیر نے اسے قوم کو گمراہ کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ ایک روز اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، میری قوم کے لوگوں، اگر تم مجھ پر اعتبار کرو اور وہ تمام زیورات میرے پاس لے آؤ جو تم نے مصریوں سے ادھار لیے تھے مگر انہیں واپس نہ کر سکے تو میں تمہارے فائدے کا ایک کام کروں گا۔ لوگوں نے اپنے فائدے کی بات سنی تو لالچ غالب آ گیا، پھر انہوں نے تمام زیورات سامری کے حوالے کر دیے۔ سامری نے بھٹی بنا کر اس میں آگ جلائی اور تمام زیورات کو پگھلا دیا، پھر اس پگھلے ہوئے سونے چاندی سے ایک بچڑا گائے کا بچہ بنایا۔ بچڑا تیار ہو گیا تو سامری نے ایک چھوٹی سی پوٹلی میں بھری کوئی چیز اس کے اندر ڈال دی، فوراً ہی بچڑے میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ آنکھیں کھلی، پھر اس نے گردن گھما پھرا کر ادھر ادھر دیکھا اور بھے بھے کی آوازیں نکالنے لگا۔ بنی اسرائیل کے لوگ دائرے کی صورت میں کھڑے یہ منظر حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سامری نے انہیں مخاطب کیا، لوگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی بھول ہوئی کہ وہ اللہ کی تلاش میں طور پر گیا۔ تمہارا معبود تو نعوذ باللہ یہ بچڑا ہے، اس کی پوجا کرو۔ بنی اسرائیل اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، باوجود اس کے کہ ان میں مسلمانوں یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے اثرات کسی حد تک موجود تھے جو ان کے باپ دادا کا ورثہ تھے، مگر وہ لوگ تقریباً 450 سال تک مصری قوم کے غلام رہے تھے جس سے مشرکانہ رسوم عقائد ان میں رچ بس گئے تھے۔ گائے کو دیوتا کا درجہ دینا اور اس کی پوجا کرنا مصریوں کا پرانا عقیدہ تھا۔ ان کے مذہب میں گائے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ مصری کے ایک بڑے دیوتا ہورس کا چہرہ گائے کا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ دنیا گائے کے سر پر قائم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سامری نے جب بنی اسرائیل کو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے گائے کے بچڑے کو معبود بتایا اور اس کی پوجا کرنے کو کہا تو وہ فوراً اس پر آمادہ ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس گمراہی سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی مگر لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہ آ جائیں ہم بچڑے کی پوجا کرتے رہیں گے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کیا اور پوچھا، موسیٰ، تم نے اپنی قوم کو چھوڑ کر یہاں آنے کی اس قدر جلدی کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرے پاس جلد حاضر ہو کر اپنی قوم کے لیے ہدایت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جس قوم کی ہدایت کے لیے اس قدر بے چین ہو وہ تو بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ جان کر سخت صدمہ پہنچا اور بہت ندامت ہوئی۔ آپ اپنی قوم کی طرف واپس آئے اور غصے سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے آخر ایسی کیا تاخیر ہو گئی تھی کہ تم نے یہ آفت بچڑے کی پوجا برپا کر دی؟ اس وقت آپ سخت غصے میں تھے اور غیظ و غضب سے کانپ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ الواح تختیاں بھی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئیں جن پر توریت لکھی تھی۔ بنی اسرائیل نے جواب دیا، موسیٰ، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، مصریوں کے زیورات ہم پر بوجھ بنے ہوئے تھے۔ سامری نے وہ ہم سے لے کر یہ سوانگ رچایا اور ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب ہی موجود اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف بڑھے اور ان سے پوچھا۔ حضرت ہارون نے فرمایا، بھائی، میری کوئی غلطی نہیں، میں نے تو بہت سمجھایا تھا مگر یہ نہ مانے، بلکہ یہ تو میرے قتل کے درپے ہو گئے تھے۔ تب میں نے اس لیے خاموشی اختیار کر لی کہ کہیں ان کے اور مومنوں کے درمیان لڑائی ہو اور مجھ پر تفرقہ ڈالنے کا الزام آ جائے۔ یہ دلیل سن کر حضرت ہارون علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو غصہ تھا وہ دور ہو گیا۔ اب آپ سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، سامری، تو نے یہ تماشا کیوں بنایا؟ سامری نے جواب دیا، موسیٰ، فرعون کے غرق ہوتے وقت میں نے جبرائیل کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے درمیان حائل تھے۔ میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے سم
جہاں پڑھتے ہیں وہاں خشک اور بنجر زمین میں سبزہ اگاتا ہے۔ میں نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے ایک مٹھی بھر لی تھی، وہی مٹھی دھات کے اس بچڑے میں ڈال دی جس سے اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو اب تو اپنی اس حرکت کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا، اور سزا یہ ہے کہ تو دنیا میں پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے گا اور کسی انسان کے قریب آنے پر چلاتا ہوا بھاگے گا کہ دیکھو مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، دیکھو مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، اور آخرت میں جو عذاب نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے مقرر ہے وہ بھی تیرے لیے پورا ہونے والا ہے۔ پھر آپ نے سامری کے بنائے ہوئے بچڑے کو جلا کر راکھ دریا میں بہا دی۔ اس کے بعد قوم سے فرمایا، بدبختوں، تم لوگ اتنی بات بھی نہ سمجھ سکے کہ تمہارا معبود صرف وہی اللہ ہے جس کا نہ کوئی ساجی ہے نہ شریک، اور وہ ہر شے کا عالم و دانا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی جو قبول ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا یہ قصور معاف فرما دیا۔ یہ واقعہ قرآن حکیم کی سورۃ الاعراف آیت 148 تا 154 اور سورہ طٰہٰ آیت 83 تا 98 میں بیان کیا گیا ہے۔ سبق ہمیں اس سے یہ حاصل ہوتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ گمراہی سے بچیں اور نیک راہ پر چلیں۔ شرک گناہ عظیم ہے، اس سے ہر حال میں بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے یعنی کسی مشرک کو کسی حال میں معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔